سعدیہ اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ ایک کرائے کے گھر میں چلی گئی جہاں وہ لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گزارا کرتی۔ بڑی دونوں بیٹیوں کی شادی کر دی۔ قیوم مہمانوں کی طرح شریک ہوا اور نہ ہی کسی قسم کی مدد کی۔ سعدیہ نے اپنے ساتھ ساتھ روبی کو کپڑے سینا اور گھرداری سکھائی۔ روبی کو اس طرح کا بنا دیا کوئی بھی اسے دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ لڑکی نہیں۔ روبی کپڑے سلائی کرنے میں اس قدر تیز ہو گئی کہ لڑکیاں اس کے پاس سیکھنے کے لیے آنے لگی اور ایک دن اسے ایک سلائی سینٹر سے آفر آئی جہاں اسے لڑکیوں کو کپڑے سلائی کرنا سکھانا تھا۔ سعدیہ سے اجازت لے کر اس نے جانا شروع کر دیا۔ صبا کو اب اپنی ساس کھٹکتی تھی۔ اکثر ہی ساس کے منہ پر اس کا کہتی، اس عمر میں لوگ قبروں میں ہوتے ہیں، یہ پتہ نہیں کب تک پڑی رہے گی۔ ساس چپ رہ جاتی۔ قیوم ہفتے 2 ہفتے بعد ماں کے پاس بیٹھتا اور وہ بھی کسی بہانے سے صبا بلا لیتی۔ قیوم صاحب، اب ہم نے علی اور حسن کی شادی کرنی ہے، 2 بہویں گھر آنی ہیں، ان کے لیے کمروں کا بھی تو انتظام کرنا ہے نا۔ اس عمر میں آپ کی ماں ایک پورا کمرہ لیے بیٹھی ہے، اگر وہ کمرہ ہم علی اور اس کی بیوی کو دے دیں تو؟ صبا نے قیوم کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو اماں کہاں جائیں گی؟ قیوم نے لاپرواہی سے پوچھا۔ وہ برآمدے میں سو جائیں گی نا، بس ایک چارپائی کی تو ضرورت ہے۔ چلو ٹھیک ہے، جو تمہیں بہتر لگے۔ قیوم کی طرف اجازت ملتے ہی دوسرے ہی دن اس نے ساس کی چارپائی برآمدے میں بچھائی اور کپڑے ایک صندوق میں رکھ کر صندوق اس کی چارپائی کے نیچے کر دیا۔ بیٹا، میں کیسے رہوں گی برآمدے میں، جہاں دن کے وقت بہت گرمی لگتی ہے، گرم ہوا آتی ہے، تو کہاں رکھوں میں تمہیں؟ علی کی بیوی کو تو برآمدے میں نہیں رکھ سکتے نا، پتہ نہیں کب مرے گی۔ یہ صبا بر بڑھاتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ شام کو جب قیوم آیا تو اس نے بھی ماں کی بات نہ سنی۔ علی اور حسن کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ دونوں کی شادی اونچے خاندان میں کی۔ سعدیہ اور نہ اس کی بیٹیوں کو بلایا۔ شادی کے بعد علی کی بیوی نے شکایت کی کہ ماں جی کی کھانسی کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ پہلے صرف صبا باتیں سناتی تھی رقیہ کو، اب علی حسن کی بیویاں بھی آ گئیں۔ صبا نے اپنی دونوں بہوؤں کے ساتھ مل کر ساس کو اولڈ ہوم میں بھیج دیا۔ بہن جی، آپ کو یہاں کون چھوڑ کر گیا؟ اولڈ ہوم میں موجود باقی عورتوں نے رقیہ سے سوال کیا۔ رقیہ بالکل گمسم تھی، نہ کسی کو کچھ بتا رہی تھی اور نہ ہی رو رہی تھی۔ یہ بھی ہماری طرح بد نصیب ہوگی جس کی اولاد نے اسے دھتکار دیا ہوگا، اولڈ ہوم میں موجود عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا۔ سب عورتوں پر افسردگی چھا گئی۔ السلام علیکم مائیں جی، کیسی ہیں آپ سب؟ افسردگی کے ماحول میں اچانک ایک خوشگوار آواز آئی۔ ارے کلی بیٹا، آ گئی تم؟ کتنے دنوں بعد چکر لگایا، ہمیں لگا تم بھی ہمیں ہمارے اپنوں کی طرح بھول گئی ہو۔ سب عورتیں باری باری کلی سے گلے ملی اور اتنے دن نہ آنے کی وجہ سے شکایت بھی کی۔ اس سے ہمارا کوئی خون کا رشتہ نہیں، صرف احساس کا رشتہ ہے، ہفتے میں ایک بار ضرور ملنے آتی ہے، ایک خاتون نے رقیہ کو بتایا۔ رقیہ اب بھی خاموش تھی۔ کلی سب کو گلے ملنے کے بعد رقیہ کی طرف بڑھی تو اچانک رک گئی۔ بیٹا، یہ آج ہی آئی ہے۔ کلی کچھ دیر خاموش رہی اور کچھ ہی دیر سوچتی رہی، پھر سخت بیٹھی رقیہ کو گلے لگا لیا۔ رقیہ کی جیسے جان میں جان آ گئی ہو، وہ حیرانگی سے کلی کی طرف دیکھنے لگی اور اس کے منہ پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگی جیسے برسوں سے جانتی ہو۔ کلی نے زیادہ بات نہیں کی اور کل آنے کا وعدہ کر کے لوٹ گئی۔ اس کے چلے جانے کے بعد کافی دیر تک وہاں صرف کلی کا ذکر ہوتا رہا۔ رقیہ کے ذہن میں بھی سما گئی۔ رقیہ کے دل سے آواز آ رہی تھی جیسے اس سے بہت قریبی رشتہ ہے۔ دوسرے دن کلی آ گئی اور رقیہ کے لیے 2 جوڑے لائی۔ بہت کم وقت میں رقیہ کلی سے گل مل گئی، یہاں تک کہ دل کی بات بھی کرنے لگی۔ ایک دن اس نے کلی کو اپنے ظلم کی داستان بھی سنا دی جو اس نے سعدیہ اور خاص کر روبی کے ساتھ کیے تھے۔ اماں جی، اب کہاں ہیں آپ کی بہو اور پوتیاں؟ وہ کیوں نہیں لے جاتی آپ کو؟ کلی نے سوال کیا۔ اللہ جانے بیٹا کہ وہ کہاں ہیں، میں بہت یاد کرتی ہوں، سعدیہ سے ملنا چاہتی ہوں، معافی مانگنا چاہتی ہوں، بس اللہ اس سے ملوا دے۔ اولڈ ہوم آنے کے بعد رقیہ صرف 3 مہینے زندہ رہی، پھر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے آخری الفاظ یہی تھے، سعدیہ، روبی، مجھے معاف کر دو۔ آخری وقت میں کلی رقیہ کے ساتھ ہی تھی۔
صبا کی دونوں بہو اس سے بھی زیادہ پھوٹر نکلی، مجال ہے جو کسی کام کو بھی ہاتھ لگا لیں۔ گھر میں ہر وقت کی لڑائی رہنے لگی، چاروں بھائی آپس میں ہر وقت جھگڑا کرتے۔ ایک دن بڑے دونوں بیٹے اپنی بیویوں کو لے کر کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ دونوں بیٹے پہلے ہفتے بعد ملنے آتے تھے، پھر ہفتہ مہینوں میں بدل گیا۔ ایک وقت آیا گھر آنا ہی چھوڑ دیا، صبا اور قیوم اکیلے گھر رہ گئے۔ تیسرا بیٹا بابر غلط صحبت میں چلا گیا، نشہ کرنے کے لیے گھر کی چیزیں اٹھا کر بیچنے لگا۔ چوتھا بیٹا عاطف سمجھدار اور احساس والا تھا، کسی فیکٹری میں معمولی تنخواہ میں کام کرنے لگا۔ بابر کسی کے گھر چوری کرتے پکڑا گیا اور جیل چلا گیا۔ اسے جیل سے نکلوانے کے لیے چکروں میں قیوم نے گھر بیچ دیا اور خود کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ بڑے بیٹوں نے کسی بھی قسم کی مدد سے انکار کر دیا تھا۔ گھر کا کرایہ اور باقی اخراجات کسی نہ کسی طرح سے عاطف پورے کر رہا تھا، لیکن وہ ایک دن فیکٹری سے واپسی پر ایکسیڈنٹ میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ عاطف کی وفات نے قیوم پر گہرا اثر چھوڑا۔ کچھ ہی مہینوں بعد وہ بھی دنیا کو خیر باد کہہ گیا۔ باپ کی وفات پر بیٹے مہمانوں کی طرح آئے، جنازے کے بعد کچھ دیر ماں کے پاس بیٹھے اور کام کا بہانہ بنا کر دونوں چلے گئے۔ جاتے جاتے ماں کو چند روپے دے گئے۔ صبا نے وہ پیسے بابر سے چھپا کر رکھے، لیکن پھر بھی وہ چوری کر کے لے گیا۔ کرایہ وقت پر نہ دینے کی وجہ سے مالک مکان نے صبا کو گھر سے نکال دیا۔ بابر گھر کم ہی آتا ہے، زیادہ تر باہر رہتا ہے۔ صبا اپنے بیٹے علی کے گھر کی، لیکن علی کی بیوی نے اندر نہ آنے دیا، نوکر کے ذریعے چند روپے دے کر باہر سے ہی بھجوا دیا۔ اس کے بعد حسن کے گھر گئی، لیکن گارڈ نے بتایا حسن اور اس کی بیوی بچے گھومنے گئے ہیں، کب واپس آئیں کوئی پتہ نہیں۔ صبا کو وہاں سے بھی لوٹنا پڑا، گرتی پڑتی خود ہی اولڈ ہوم پہنچ گئی، جہاں کچھ سال پہلے وہ ساس کو چھوڑ کر گئی تھی۔ آج اسی در پر وہ خود تھی۔ کچھ عورتیں سہارا دے کر اسے اندر لائی۔ صبا کی حالت بہت بری تھی، پھٹے ہوئے کپڑے، چہرے پر مٹی، ناخن بڑے ہوئے، ان میں گندگی بڑی ہوئی تھی، پاؤں میں ٹوٹی پھوٹی چپل، اس کے علاوہ پاؤں کے انگوٹھے پکے ہوئے تھے۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ اگر صبا خود کو بھی شیشے میں دیکھتی تو پہچان نہ سکتی اپنے آپ کو۔ کافی دن وہ بے ہوشی کے عالم میں رہی۔ اس دوران کلی اس کی دیکھ بھال کرتی رہی، ابھی تک کوئی بھی صبا کے نام سے واقف نہ تھا۔ کافی دن وہ بے ہوشی کے عالم میں رہی، اس دوران کلی اس کی دیکھ بھال کرتی رہی، ابھی تک کوئی بھی صبا کے نام سے واقف نہ تھا۔ صبا کی حالت ہی بتانے کے قابل نہیں تھی۔ اسے 3 دن بعد ہوش آئی، پانی کے لیے پکارا تو کلی نے آگے بڑھ کر پانی پلایا۔ مزید کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ صبا اب مکمل ہوش میں آ گئی تھی، صحت بھی کافی بہتر تھی۔ کلی آج اس کے لیے پھل لائی اور ماں جی یہ پھل کھایا کریں، صحت بنے گی اس سے۔ کون ہو بیٹا تم؟ کن خوش نصیب ماں باپ کی بیٹی ہو تم؟ صبا لڑکھڑاتی ہوئی بولی، میری صرف ماں ہے، باپ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہاں خاموشی چھا گئی۔ پھر کلی مخاطب ہوئی، ماں جی آپ کا نام کیا ہے اور آپ کے خاندان والے کدھر ہیں؟ میرا نام صبا قیوم ہے اور میرا کوئی خاندان نہیں ہے، ایک ساس تھی جسے میں پرسوں پہلے یہیں چھوڑ گئی تھی۔ صبا قیوم؟ کیا کہا آپ نے؟ آپ کا نام صبا قیوم ہے اور ساس کا نام رقیہ؟ کلی کو وہاں بیٹھی ساری عورتیں غور سے دیکھنے لگی۔ ہاں، اس پر تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ میں روبی ہوں، وہی روبی، یاد ہے نا آپ کو؟ کلی کے لہجہ اب سخت ہوتا۔ صبا جو لیٹی ہوئی تھی ایک دم اٹھ بیٹھی۔ روبی؟ جی روبی، میری ماں مجھے کلی کے نام سے مخاطب کرتی ہے۔ جب دادی جہاں آئی تھی ان کو میں پہچان چکی تھی، پر اپنی پہچان نہیں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ آپ دونوں نے تو مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ میرے برتن تک الگ کیے تھے، ایک بوٹی کھانے کی وجہ سے سارا سالن گرا دیا تھا آپ نے۔ روبی مسلسل بول رہی تھی، روبی مجھے معاف کر دو۔ صبا اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے، پر روبی بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد روبی وہاں ضرور گئی، لیکن صبا سے نہ ملتی۔ ایک دن صبا بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ جس تیسری جن سے صبا اور رقیہ نفرت کرتی تھی، اس نے دونوں کا آخری دنوں میں سہارا دیا۔ ہر انسان کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، پھر وہ بیٹا پیدا کرے یا بیٹی یا پھر تیسری جنس، ہمیں نفرت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ جسے چاہے جیسا مرضی پیدا کرے، پر افسوس ہمارے معاشرے میں ایک نشئی چور کے لیے تو جگہ ہے، پر تیسری جنس کے لیے نہیں۔ روبی جیسے بہت سے بچوں کو دھتکار دیا جاتا ہے اور پھر وہ سڑکوں پر مانگتے یا ناچتے نظر آتے ہیں۔ بچوں کی دیکھ بھال، انہیں دین سکھانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔
اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں پر غفلت برتتے ہیں تو گناہ گار ہوں گے، تو کیا روبی جیسا انسان جب اپنا پیٹ بھرنے کے لیے سڑک پر مانگتا ہے یا ناچتا ہے تو گناہ گار اس کے ماں باپ نہ ہوں گے؟ سوچنے کی بات ہے، سوچئے گا ضرور۔